إلا أفضل الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 36 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے۔ بغیر تمہید کے قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ ہم سب کو اس بڑی کتاب کے درس کے لیے جمع کیا ہے، گویا ہمیں بھی بڑا بنا دیا ہے اللہ نے، بڑا بنا۔ نسبت والے ہیں، یہ مہینہ نسبت جب پازیٹیو رہیں گے تو رمضان میں داخلہ بڑے اچھے سے ہوگا انشاءاللہ۔ فری صاحب کا کرم ہے، تھوڑا بہت انگریزی سکھا دیے۔ جی آیت نمبر 37، اور اے نوح کشتی بناؤ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کسی کو اللہ آنکھوں میں رکھتا ہے اور کسی کو اللہ آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔ محبوب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتا ہے، میرے حبیب کفاروں اور مشرکین کی اذیت پر رنجیدہ مت ہوئیے، آپ میری آنکھوں میں رہتے ہو۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 49 پارہ نمبر 27 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بالخصوص امام الانبیاء رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اچھا رکھے، اچھا رکھے گا ہی۔ ابھی سال لگنے میں 14 دن باقی تھا اور اللہ نے عذاب ڈال دیا ہے۔ اس میں آپ کو عبرت پکڑنی ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان شہداء کرام کی آہ و فغاں آج بھی کلائمیٹ بن کر کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم کافر کی بھی آہ کو جب رد نہیں کرتا تو وہ تو مسلمان تھے۔ کوئی کافر پر بھی اگر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی آہ کو رد نہیں کرتا، حجابات ختم کر دیتا ہے۔ مظلوم کی آہ اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اور غزہ فلسطین کے بچے تو کس طرح چیخ رہے تھے آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ 1 سال کے اندر ہی اللہ پاک نے اپنا دکھا دیا۔ خدا کی پکڑ بڑی گرفت ہے، بہت سخت ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے، ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو احساس بھی نہیں ہونے دیتا ہے، پھر موقع اور مہلت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے بچائے اور ہم سب کی مدد فرمائے، ایمان اور استقامت نصیب فرمائے، اور بالخصوص غزہ اور ملحقات غزہ کی بازیابی نصیب فرمائے۔ نوح کشتی بناؤ، کشتی کا تھوڑا سی پس منظر تفسیری دنیا میں حضرت نوح نے پوچھا، یہاں نہیں ہے تفسیر کے حوالے، نوح نے پوچھا کیسے بناؤ، یہ کشتی کیا ہوتی؟ اللہ پاک نے کہا کہ درخت اگاؤ۔ پھر پوچھا درخت کیسے اگاؤ؟ تو اللہ پاک نے درخت اگانے کے لیے ساگوان کا درخت آپ نے اگایا، 40 سال تک اس کو اگانے میں لگ گئے۔ پتہ نہیں پہلے کے سال بھی دن کے برابر ہوتے تھے؟ 40 سال جب پڑھتے ہیں تو عجیب لگتا ہے، 40 سال ساگوان کے درخت اگانے۔ اب جو درخت اگے تو اللہ پاک سے اچھا اس 40 سال کے درمیان دعوت دینا چھوڑ دیے تھے، بڑے جلالی نبی، کیونکہ اتنا مذاق اڑاتی تھی قوم۔ اللہ خیر فرمائے، خیر کیا فرمائے، جو فرمانا تھا فرما دیا اللہ تعالیٰ۔
اب کیا حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے ہمیں عبرت لینی ہے کہ جو اللہ کا ریسپیکٹڈ ہوتا ہے اس کا احترام نہیں کرو گے تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستان ہوگی چاہے کوئی بھی ہو۔ نوح علیہ السلام نے اگایا، پھر درخت جب کاٹا گیا ساگوان تو کہا پھر اس کو سکھاؤ، اب سکھانے میں 40 سال کا دیکھو، کیا بات ہے۔ یہ تفسیری مختلف ہو سکتے ہیں اقوال۔ اس کے بعد کہا کہ ہاں سوکھ گیا مولا، اب کیسے کروں؟ تو پرندے کی طرح اس کا یہ بناؤ، مور کی طرح اس کا وہ بناؤ، سب جب بولنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ ایسا ہو، بس اتنا ہی سے کہا۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہے جبریل ساری شکلیں بتاؤ اس کو کشتی بنانے کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اتنی جلدی کیا ہے مولا؟ کہا میں بہت غصہ ہوں قوم سے، عذاب جلدی ڈالنا چاہتا ہوں، عذاب جلدی ڈالنا چاہتا ہوں، خدا کے غضب کو دعوت نہ دے۔ ہاں اگر گناہ ہو جائے تو جھک جائیں، اللہ قبول کر لے گا، پکڑیں گے تباہ کر دے گا۔ بڑے ہنس رہے تھے نا سب، اب ہنسیں، ہم تو صرف رو رہے تھے جو ہمارے پاس تھا، اور ہم بول بھی رہے تھے اے مظلوموں ہم تمہارا کیا کہہ سکتے، بس دعا کر سکتے ہیں تمہاری شہادت قبول ہو۔ تو ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام بنائے، کشتی تیار ہو گئی۔ اس درمیان میں بڑا مذاق اڑا رہے تھے قوم، تو اللہ پاک کا حکم تھا جو کرنے دو۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، اڑا لو مذاق، ان قریب تمہارا بھی مذاق اڑے گا۔ یہ جملہ کہا تھا، اللہ پاک نے کہا جواب تو بڑا صحیح دیے ہو، تو قرآن پاک میں ہے ان قریب تمہارا بھی مذاق اڑے گا۔ آپ کو اس حوالے سے ایک حدیث بتاؤں، کبھی بھی کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے گا بلا وجہ، کیونکہ اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس تہمت سے بری ہوا یا ہوئی تو اللہ آپ کو اس میں ملوث کرے گا، اس وقت تک آپ کو موت نہیں دے گا جب تک آپ کو ملوث نہ کر دے۔ فرض کیجیے کسی کو آپ نے چور کہا اور وہ چور نہیں ہے، تو اللہ آپ سے چوری کروائے گا، آپ کو چور بنائے گا، موت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال، سڈنلی کچھ بھی بول دیتے ہیں، ایگزی لے لیتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پورا منظر آپ دیکھ لیے، مگر اس سے جو میں وہ درس دینے جا رہا ہوں، درس قرآن ہے نا، یہ ہے قرآن، اب اس کا درس سنیے۔ درس یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بولیے بے شک، اس لیے میں نے بے شک نہیں بولا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اصل ترجمہ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ بولیے بے شک ہے نا، ان نہ مانے بے شک ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر ڈائریکٹ کیوں نہیں ڈبویا اللہ تعالیٰ نے نوح کی قوم؟ ہے نا قادر، کیوں نہیں ڈبویا؟ اور پھر یہ بناؤ وہ بناؤ، اور میرا فیصلہ ہے کہ کشتی پر جو جو سوار ہوں گے ہم اس کو بچائیں گے، چاہے وہ پرندے درندے کیوں نہ ہو۔ اب سوچئے، پرندے درندے کیوں نہ ہو، حشرات الارض کیوں نہ ہو، جو بھی سوار ہو جائے، انسان ہی صرف نہیں، 3 منزلی کشتی بنی تھی، 3 فلور، ہاں، ایک میں نیچے میں چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا حشرات الارض اس کو بولتے، زمین کے کیڑے مکوڑے، بھوس، یہ سب، اور دوسرے میں جانور وغیرہ، اور تیسرے میں انسان۔ اب آپ دیکھیں کیا کہہ رہا اللہ، جو سوار ہوگا، اس کا مطلب یہ کیڑے مکوڑے بھی سوار ہوں گے تو بچ جائیں گے، اور نہیں سوار ہوں گے تو نہیں بچیں گے۔ یہ ہے دیکھیے اللہ کی قدرت اور اس کی شاہکاریت۔ پوچھئے اللہ سے، بڑے ڈائریکٹ والے پیدا ہو گئے، اللہ تو قادر ہے، فرسٹ ہی کا مسئلہ ہے، دکھا دینا قدرت، ڈبو دینا، یہ اتنا لمبا یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے، ڈائریکٹ۔ اللہ پاک وہیں سے دیکھیے ذہن دیا،
میرا کام اسباب کے تحت چلے گا، یہ بھی میری قدرت ہے، وسیلے کے تحت چلے گا، یہ بھی میری قدرت ہے۔ سوچو جب نبی نوح علیہ السلام کے بنائے ہوئے کشتی پہ لوگ سوار ہو جائیں تو میں اسے بچا لوں، نوح کو مان لیں تو کتنا میں بچاؤں اس کو۔ آپ سمجھیے اس کو، کشتی تو لکڑی کی ہے یار، تو میرے نبی سے نسبت کا ایک عنوان دینا چاہا اللہ تعالیٰ۔ اب نئے سمجھنے والے نہیں سمجھیں گے، بس جنرل نالج کی طرح کتاب پڑھتے ہیں۔ میرے قرآن میں نوح کا قصہ کیوں ہے؟ محمد عربی پر نازل ہوئی ہے نا یہ کتاب، پھر نوح کا قصہ اس میں کیوں ہے؟ تو کچھ تو درس ملنا چاہیے نا۔ درس یہ ہے کہ اللہ وہ کے محبوب بندوں سے جو بھی چیز نسبت رکھتی ہے اس کو رسپیکٹ کرو گے، نجات پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ کہا نا، دیکھیے کشتی نوح کی طرح۔ مصطفیٰ جاوید احمد نے بھی کشتی نوح کا ایک سبب بتا دیا کہ یہ قصے محض نہیں ہے، اس کا ہے پس منظر۔ جس طرح وہاں جو سوار ہوا، جو اسلام جو سوار ہوا، اچھا یا بیمار، جو سوار ہوا، ہم جب ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں تو کم جاتے ہیں، صحیح ہے؟ آپ کا ایگزام ہو تب جاتے ہیں آپ آستانے، اور جب اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو نہیں جاتے، حالانکہ جاتے رہنا چاہیے بھائی ذہن، لیکن جب تکلیف ہوتی ہے تب نہ۔ جو سوار ہوگا، کیا بات ہے، کیا ہمیں درندہ سمجھا ہے؟ سمجھ، حشرات الارض سمجھا ہے تب بھی سمجھ، جانور سمجھا ہے تب بھی سمجھ، لیکن سنو کشتی نوح پہ سوار ہونے والا جب جانور بچ سکتا ہے، نوح کو ماننے والا کیسے نہیں بچ سکتا ہے؟ اور سوچو نوح کے بھی آپ کے نبی ہیں، سبحان اللہ، آپ کے نبی نوح کے بھی نبی ہیں، ایک تو نوح کے بھی نبی ہیں۔ وہاں ہم نے کہا نوح کا مقام کشتی سے زیادہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں نوح سے زیادہ مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس طرح وہاں کشتی پر چڑھنے والا کامیاب، یہاں محمد عربی سے نسبت رکھنے والی چیز کو رسپیکٹ دینے والا کامیاب کیسے نہیں ہوگا؟ یہ ہے زیارات اور آثار و تبرکات کی دلیل۔ نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے، میں کیا کرتا ہوں، نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں کیا کر سکتے ہیں۔ خیر، درس قرآن اور قرآن۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ وَوَحْيِنَا، مطلب اب ٹینشن نہیں لو میں ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ وَوَحْيِنَا، اور ہم وحی کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں بات بھی مت کرنا، چاہے وہ تیرا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ وارننگ دیکھیں، جملہ سمجھ، لا تخاطبنی، ہرگز بات مت کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ جان لیں کہ ان کے بارے میں بات کرنے والے پہلے ہی بول رہے، دیکھو آپ آئے ہو تو ٹھیک ہے، چائے پی کے چلے جاؤ، بات نہیں کرنا ان کے بارے میں۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کو ایک دم بڑی فرینڈلی انداز میں کہا، اللہ پاک نوح بناؤ، ہاں ظالموں کے بارے میں بات مت کرنا، کیوں؟ انہم مغرقون، میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں اسے ڈبوؤں گا۔ فیصلہ ہو چکا، تاخیر ہوگی مگر ڈبوؤں گا۔ آگے دیکھیے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کشتی بنا رہے تھے اس حال میں کہ جب بھی حضرت نوح کے پاس سے نوح کی قوم کے جتھے نفر جماعت گزرتی، سخروا منہ، نوح کا مذاق اڑاتی، کیا کر رہا ہے؟ کل تک اللہ کا درس دے رہا تھا، اب یہ لکڑی کاٹ رہا، یہ کر رہا ہے۔ اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی کچھ زیادہ اسٹینڈرڈ لوگ بولتے ہیں، کیا لے کر بیٹھے ہو جی، یہ کیا مصالحہ پہ فاتحہ کیجیے گا، لوگ چندریان 3 کی بات کر رہے ہیں، کیا لاجک ہے؟ استغفر اللہ، یہ سب غلط بات ہے۔ کل ایک شخص جو ہے بھائی صاحب سامنے رکھ کے فاتحہ نہیں کرنا، میں کہا ٹھیک ہے، پیچھے رکھ کر کے کھاؤ کھانا، وہ ختم بات ہے۔ کیسا الٹا سوال کا الٹا جواب دینا نا، بھائی کہاں رکھ کے فاتحہ کرنا، اگر سامنے رکھ کر کے نہیں کرنا تو کہاں رکھ کے کرنا، کہیں بھی رکھ تو کہیں بھی تو کہیں ہے نا بھائی، تو سامنے بھی تو کہیں ہے، یہ کیسا جھگڑا ہے آپ کا؟ تو سامنے بھی تو ایک جگہ ہے، اس کو کہیں بھی رکھے تو وہ بھی تو ایک جگہ ہے، تو یہاں سے کیوں الرجی ہو رہی ہے آپ کو؟ کیا بات ہے، سامنے رکھے تو رسپیکٹ ہے رزق کا، اور اللہ پاک کے
رزق کی عزت کرو گے تو رزق اور دے گا اللہ تعالیٰ. نبی سے ثابت نہیں ہے. آپ بھی تو قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہیں, آپ بھی بدعتی ہیں. کیا عجیب لاجک ہے, ایسا نہیں کرنا. صحیح فکریں, صحیح سوچ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے. جو بنا رہے تھے قوم گزر رہی تو مزاق اٹھ رہے تھا. دیوانے کی نظروں کو خدا دیکھ رہا ہے. دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. مذاق اڑاتے ہیں. ساری خدائی آپ پر ہنسے. اگر آپ پرفیکٹ ہے نا تو آپ خدا کی بارگاہ میں لو لگائیے, کامیاب ہے الحمدللہ. سخیروں میں ہو قوم مذاق اڑائے. قال بول پڑے نو ان تسخروا منا, مذاق اڑا لو, مسخرہ پن کر لو جو کرنا ہے. فإنا نسخر منکم کما تسخرون, ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تمہارا مذاق دیکھیں گے اور جیسا تم ہمارا مذاق اڑا رہے. فسوف تعلمون, اس وقت تم جان جاؤ گے. انداز دیکھیے, بڑے وقت پر یہ درس آیا ہے, اسی لیے اسی تیور میں ترجمہ کر رہا ہوں اور سمجھیے لگا. جان جاؤ گے ان قریب. من یاتیہ عذاب یخزیہ, کون ہے یا کس کے پاس ذلت والا عذاب آ رہا ہے اور کس کے پاس ہمیشہ والا عذاب آئے گا. مطلب دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی. ابھی تم تو بس دنیا کے لیے آپ کو دیکھے ہو, جاؤ خدا کی بارگاہ میں. ابھی تو زمین کو پرپٹ کیا گیا ہے, تم بچ گئے ہو. تمہارا عذاب بھی انتظار کر رہا ہے. یہ دنیا کی ذلت ہے. بہت ہنس رہے تھے, تباہ کر دیں گے. تباہ کیا کرو گے ہمیں؟ ہماری شہادت کو تباہی نہ کہو, ہماری شہادت کو اللہ کی رضا ہے, اللہ کی منظوری, اللہ کی. مرنا تو ہے ہی چاہے کہ, مگر موت جب رشک خدا رشک رسول بن جائے تو کیا بات ہے. الحمدللہ اللہ پاک بھی شان سے مسکرائے گا, واہ میرے بندے, اتنی تکلیف دیا پھر بھی تو خوش ہے. واہ سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو, ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب ذرا غور کیجئے, ایک تنور ایک لفظ آتا ہے. تنور سمجھ لیں آپ لوگ, تندور بولتے ہیں. تنور جس میں روٹیاں بنتی نہیں, وہ جو کھڑا, وہ کیا بولتے ہیں, چولہا. ہاں تندور بولتے. تندور نہیں ہے, وہ تنور ہے. ٹھیک ہے, ہاں دال نہیں ہے. تنور جس میں روٹیاں بنتی. ٹھیک ہے, نور سے ہے وہ آگ. تو اس میں کئی اقوال ہیں, مگر ایک مشہور جو آسانی سے سمجھ جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, کشتی تیار ہو گئی, سوار کر لیا حضرت نوح علیہ السلام لے کر کے, اب تیار ہے. تو ایک عورت جو ہے تنور میں روٹی بنا رہی تھی, اور حضرت نوح علیہ السلام کی وہ چہیتی تھی. تو تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. تو دوڑتے ہوئے آ کر بولی, فارغ تنور, فارغ تنور, تنور سے پانی, تنور ابل پڑا ہے, کیا کرنا. حضرت نوح مسکرائے, یہی تو ہے. فرماتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارغ التنور, جب ہمارا عذاب آنے لگا, ہمارا عذاب آنے لگا, تنور بھڑک پڑا پانی سے, آگ سے. قلنا, ہم نے کہا, اے نوح احمل فیہا من کل زوجین اثنین, دو نر اور مادہ, دو ہاں ہر میں سے دو کو سوار کر دو. وَأَهْلَكَ, اور اپنے اہل و عیال میں سے بھی. اور اہل و عیال آپ سمجھ رہے ہیں, 3 بیٹے اور 3 بہو ہے. بس 3 بیٹے اور 3 بہو ہے. کیونکہ آپ کو جلدی بتا دوں, 2 نبی ایسے ہیں جو مشہور, حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام. ان کا ذکر جو ہے سورہ حدید میں پڑھ کر بتاؤ آپ کو. عقیدہ کو صحیح رکھیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا, ہاں یہ دیکھیے, ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ, اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ان کافروں کو. وہ کافر کون؟ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ دونوں نیک, ہمارے نیک بندے کی زوجیت میں تھا. دونوں فخانتاہما, دونوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو دونوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہ بچا سکی.
वकीलत खुलन नार बाद दाखिलीन, दोनों को कहा गया जाओ दाखिल होने वालों के साथ तुम भी जहन्नम में चली जाओ। अल्लाह पाक हमारी निस्बतों की मदद फरमाए, हिफाजत फरमाए। बड़ी अहम बात है। और यही देखिए आप वहीं पर वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन, और अल्लाह पाक ने ईमान वालियों की भी मिसाल फरमाई है जो फिरौन की बीवी है। क्या देख रहे हैं, इज़ क़ालत, जब उनको मेख के जरिए से दीवार में दागा जाता था तो मुस्कुराती थी, तो फिरौन कहता था है मुस्कुरा रही हो, मुस्कुरा रही हो। कहा तुम अगर देख लो जो मैं देख रही हूं। जिंदा में तकलीफ के वक्त यही एक ऐसी खातून है कि अल्लाह ताला ने जन्नत बनाते हुए दिखा दिया है। टेंशन मत लो, वो जन्नत है तुम्हारी। अल्लाह फरमाता है इज़ क़ालत, जब हजरत आसिया ने कहा रब्बे इन नबनी ली इंदका फजबैतन फिल जन्नह, मेरे वास्ते अपनी बारगाह में जन्नत बनाएगा ना। रो रो कर कह रही थी जन्नत बनाएगा ना। वनज्जनी मिनल कौम मिन फिरऔन व अमलिही, और फिरौन और फिरौनियों से मुझे नजात देगा ना। मुराद ये थी कि मर जाओ, ठीक है, जन्नत देगा ना। वनज्जनी मिनल कौम ज़ालिमीन, और जालिम से बचाएगा ना। उसी वक्त अल्लाह ने कहा था, इतना जलाल में था अल्लाह ताला फिरौनियों पर और फिरौन पर, कहा कि आसिया टेंशन न ले, जन्नत तो देख मैं बना रहा हूं, और खुशी क्या दूंगा, इंतजार करना। अल्लाह पाक ने अपने हबीब की बीवी होना नसीब फरमाया है। चुनांचे हज़रत खदीजा जब जा रही थी इंतकाल फरमाकर, तो कहा था जाओ अपनी सहेली से मेरा सलाम कह देना। यही है मुराद। कहना यह है कि अल्लाह ताला जालिमों के मुकाबले में आपके किरदारों अमल को नहीं देखता है, जालिमों के जुल्म को देखकर आपको माफ करता और बख्श देता, दर्जे बुलंद कर देता है। अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए जालिमों के जुल्म से। तो वअहलका, सबको बिठाओ, इल्ला मन सबका अलैहिल कौल, मगर जिस पर मेरा फैसला हो चुका है छोड़ दो उनको। वमन आमन, और जो ईमान ला चुके हैं 80 लोग गिनती के, उनको भी बिठाओ। वमा आमन माहु इल्ला कलील, और मैं जानता हूं कि ईमान लाने वाले कम हैं, लेकिन सुनो आगे की 2-3 आयत है। वकाल उरकुबू फीहा बिस्मिल्लाह, चलो 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो नहीं पढ़ते थे रुको, बिस्मिल्लाह पढ़कर की क्या बात है। देखिए बिस्मिल्लाह पढ़कर चलो, बिस्मिल्लाह पढ़कर चलो, बिस्मिल्लाह पढ़कर चलो, बरकत, क्या बात है। मजरेहा व मुरसाहा, बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तभी ये जारी होगी, नहीं तो नहीं जारी होगी। क्या बात है। इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, वो सबको लेकर चलती रही। और कैसे चल रही थी, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि पानी के बीच में जब गई, पानी के अंदर, तो एक पहाड़ नजर आ रही थी। और आप भी सोच सकते हैं 3 मंजिली थी, तो कल जिबाल, पहाड़ों की तरह चल रही थी। बतकाज़े पेदरी, बाप के तकाजे की बुनियाद पर, और बजिम्मेदारी नबुव्वत, नबुव्वत की जिम्मेदारी की बुनियाद पर। नादा नूह इब्नहु, बेटे को नूह ने आवाज दिया, बेटे को नूह ने आवाज दिया। वकान फी माजिल, एक अलग थलग जगह बैठा हुआ था। इसकी तफसीर बड़ी खूबसूरत लतीफ फरमाई है, ताकि नबूवत पर एतराज ना हो कि नबी को नहीं मालूम था उनका अंजाम क्या, नबी को मालूम था। लेकिन चूंकि ये कुफारों के आजू बाजू ध्यान जब खड़े थे, तो सोचे का हो सकता है डर से खड़े हैं, इसलिए बाप ने बुलाया उनको कि डरो मत, हम हैं यहां पर, आ जाओ। उसके बाद जब आवाज दिया इरकम माना, बेटे आओ हम सब के साथ सवार हो जाओ। वला तकुम माल काफिरीन, काफिरों के साथ मत जाओ। काल सावी इला जबल, अब्बू जान आज तो मैं पहाड़ की पनाह लूंगा। गौर करें आप, कश्ती भी पनाहगाहे जन्नजात है, कश्ती भी खुदा नहीं है, पहाड़ भी खुदा नहीं है। अपने मन से वसीला लोगे नजात नहीं पाओगे, नबी के जरिए वसीला लोगे नजात पा जाओगे। यह है आसार और तबर्रुकात। अपने बाल की ज़ियारत करोगे नहीं मिलेगा, निस्बत वाले बाल की ज़ियारत करोगे मिल जाएगा।
دیکھیے پہاڑ کی کہہ رہے ہیں ہم پہاڑ کی پناہ لیں گے، یعصمنی من الماء، پانی سے ہمیں وہ بچا دے گا پہاڑ. تو حضرت نوح کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا ہے الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم کر دے. اور رحم کیا ہے؟ کشتی والے پر، پہاڑ والے پر رحم. چیز وہ بھی ہے، چیز یہ بھی ہے. دیکھیے آپ یہ کامن جو بولتے ہیں بشر ہیں، بشر، ہاں بشر تم بھی ہو، مصطفیٰ بھی ہے، سبحان اللہ، لیکن وہاں ہے، یہاں ہے، تم ہو، وہ ہے. ہاں غور کریں آپ. وحال بینہم الموت، یہ گفتگو ہو ہی نہیں تھی کہ جب نہیں مانا تو اللہ پاک کے نبی اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی. وحال بینہم الموت فکان من المغرقین، وہ ڈوبتوں میں سے ہو گیا. قیل یا ارض ابلعی ماءک، اور جب ڈوبتوں میں سے ہو گیا، یہ بھی عجیب فیصلہ ہے. غور کریں آپ، بیٹا ڈوب گیا اور کسی کا ذکر نہیں ہے. ذرا توحید کی اہمیت کو سمجھیے. ڈوبے تھے بہت، ذکر صرف بیٹے کا. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو نبی کے ذریعے سے مانو گے کامیاب رہو گے، نبی کو مانو گے کامیاب رہو گے، ورنہ قریب سے قریب تر بھی ڈبو دیا گیا. غیروں کی تو بات ہی چھوڑو، یہ بتانا چاہتے غیروں کی بات ہی چھوڑو، ذکر صرف ان کا کرتے. سب کا ذکر کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن یہاں پر دیکھیے رشتے کام نہیں آتے ہیں اگر وہ ایمان والے رشتے نہیں ہیں. اگر ایمان والے ہیں تب کام آئیں گے، نہیں تو یہ مین چیز ہے. اور اس کے بعد کہا یا ارض ابلعی، کام ہو گیا، فیصلہ بھی خدا کا دیکھے گا. اے زمین پانی کو چوس لے. ہونا یہ چاہیے تھا اے اللہ برسانا بند کر. حکم ہے زمین کو پانی کو چوس لے. کیا بات ہے. انہیں ابھی تک نبی کا اختیار سمجھ میں نہیں آیا اور زمین کو یہ اختیار ہے کہ پانی کو چوس لے. اللہ فرما رہا ہے یا ارض ابلعی، حرف ندا کو سمجھیے. یا رسول اللہ کہنا جو شرک کہتے ہیں وہ سنیں. یہاں زمین کو یا کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے. اچھا کہنے والا کون ہے؟ یہاں پر فاعل کا بھی ذکر نہیں، قیل کہا گیا کہ اے زمین پانی کو چوس لے اور اے آسمان برسانا بند کر دے. دونوں جگہ میں اللہ نہیں ہے، جبکہ دونوں کام اللہ کا ہے. برسانا بھی اللہ کا کام ہے، چسوانا بھی اللہ کا کام ہے، اور دونوں کی نسبت جو ہے غیر اللہ کی طرف ہے. اور غیر اللہ بھی ایسا جو عبداللہ نہیں ہے. ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے. عبرت تو پکڑو یار قرآن پاک سے. زمین کے اندر اتنی طاقت ہے وہ چوس لے، آسمان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ خود سے تھم جائے. نبی کا اختیار ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. انگلیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. یہ سمجھیے آپ اشرف المخلوقات ہو تو عقل بھی اشرف رکھے یار، سینس بھی اشرف رکھے آپ. دیکھیے اللہ پاک آگے فرماتا وغیض الماء، پانی خشک ہو گئی، وقضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا، واستوت علی الجودی، کشتی جودی پر لگ گئی آ کر کے. وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہا گیا بربادی ہو ظالم کے لیے. اب فیصلہ جو آخری نتیجہ کے طور پر ہے وہ یہ ہے ونادى نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو آواز دیا. پہلے بیٹے کو آواز دیا، بیٹے نے نہیں مانا، ڈوب گیا. رب کو آواز دیا، فقال، کہا رب ان ابنی من اہلی. اوپر کہا تھا نا اپنے اہل و عیال کے ساتھ سوار ہو جاؤ. تو کہتے ہیں مولا بیٹا تو میرا اہل تھا نا، کیوں ڈوبویا تو نے؟ کیا بات ہے بیٹا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق ہے. اوپر تو نے کہا، ابھی تو نے کہا کہ اپنے اہل کے ساتھ وہ نہیں ڈبوئیں گے، اس کے علاوہ پر ڈبونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بڑا فیصلہ صحیح حکمت والا ہے، صحیح فیصلہ والا ہے. تو اللہ فرما رہا آگے سنیے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ بیٹا ہے، اہل بھی ہے، اہلیت بیسریت نہیں ہے اس کا. اہل ہے، اہلیت نہیں ہے. کیا بات ہے. جیسے انسان ہے، انسانیت نہیں ہے.
بیٹا تو ہے لیکن بیٹے کی اہلیت نہیں ہے. بیٹے کی اہلیت یہ ہے کہ باپ کو رسپیکٹ دے, باپ کا احترام کرے, باپ کی عزت کرے. باپ برا نہیں چاہ سکتا, اور جب باپ نبی ہو کیا بات ہے. تو انہو لیس من اہلک, وہ بیٹا تو ہے, میرا وعدہ بھی صحیح ہے, لیکن وہ اہلیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ تیرا بیٹا. بیٹا تو باپ کی بات مانتا ہے. انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل صحیح نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, لہذا جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم سوال مت کرو. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, تم نبی ہو, اس طرح کی باتیں تو جاہل لوگ کرتے ہیں, تم نبی ہو. اس جملے سے غور کیجئے, نبی وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے, جاہل نہیں ہوتا. یہ رب سند دے رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں مت کرو, اس طرح کی باتیں جاہلوں کی شان ہے, نبی کی شان پڑھی لکھی بات کرنا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم, مولا تیری پناہ مانگتا ہوں میں اس چیز سے, میں وہ سوال کر بیٹھا جس کا مجھے علم نہیں. بے شک تو اگر رحم نہ کرتا, مغفرت نہ کرتا, معاف نہ کرتا تو میں تو لیکن تو ہے میں. خیر آگے کی پھر ایک آیت, قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم من قبلک, اتر جاؤ ہماری طرف سے تمہیں سلام ہو, برکت ہو, اور جو جو تمہاری اتباع کیے ان پر بھی ہمارا سلام ہو, ان پر بھی ہماری برکت ہو. نبی کے غلاموں پر خدا کا سلام ہے. سبحان اللہ. ہاں وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب الیم, اور جو لوگ تمہیں نہیں مانے ہیں ان کو برتنے دوں گا, پھر ہم دردناک عذاب انہیں چکھائیں گے. یہ تو ہوا پورا واقعہ, اب اس کا نتیجہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا. کچھ سوال ہے کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, ہم سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے, ہم سب کے اصلوں کو بخش دے, نسلوں کی حفاظت فرمائے, جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کی عزت و آبرو مال کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.